اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ آیت نمبر 47 ہے، 2 آیتیں تلاوت کی ہیں ہم نے، ترجمہ احمد رضا کا ہے۔ اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں، پالنے کا ترجمہ انہوں نے بریکٹ میں کر دیا تاکہ سمجھ جائیں لوگ پنگھوڑے، پالنے تو پھر بھی شاید سمجھ جاتے، پنگھوڑے تو شاید ہی میرے خیال میں کسی بچے کو یا کسی کو سمجھ میں آئے پنگھوڑا کیا چیز ہوتی ہے۔ بہرحال اور پکی عمر میں یہ بعد والوں نے کیا ہوگا پنگھوڑے، اور خاصوں میں ہوگا، خاصوں آپ کر لیں یا صالحین میں ہوگا، یہ ہم اردو میں بھی سمجھتے ہیں۔ بہرحال قالت یہ ظاہر مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا، بولی انہوں نے فرمایا، کس نے؟ بی بی مریم نے، ربی اے میرے رب، میرے بچہ کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے، ربی انا یکون لی، انا یکون لی، کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے تو کسی لی ولدن کیسے ہوگا، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ لی ولدن مجھے تو کسی شخص نے، ٹھیک ہے ترجمہ ہے، شخص نے ہاتھ نہ لگایا، یہاں یعنی مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی پیارا انداز ہے حیا کے اندر بات کو سمجھا دینا کہ ہاتھ نہ لگانا۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کذالک اللہ، اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، وہ ایسے ہی تخلیق کرتا ہے، ما یشاء جو چاہے، ٹھیک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ اس کو وجود بخش دیتا ہے، اس کا تو ظاہر ہے ہر امر کن پر مبنی ہے، وہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے یہ چیز۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ عدم سے وجود بخشتا ہے اور نیست سے ہست کر دیتا ہے۔ اذا قضا جب کسی کام کا حکم کیا کرتا ہے؟ فرمائے، تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا۔ ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ امرن، جب کسی چیز کا امر فرماتا ہے تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی کس کے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہوا، ترجمہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ قرآن مجید کی یہ آیت بھی اور اس جیسی مزید آیتیں بھی بہت ہیں قرآن میں۔ لوگوں کو فی زمانہ جو لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے بزرگ بنائے ہیں اور بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان کو سب معلوم ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے، اگلی پچھلی وہ سب بتا دیتے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ قرآن ایسے لوگوں کو زبردست طریقے سے ان کو آئینہ دکھاتا ہے کہ دیکھو بی بی مریم جن کا معجزہ قرآن میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم کرامت کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا مہیا فرمایا اور ان کو قبول فرمایا، کتنی ان کی شانیں بیان ہوئی ہیں، ابھی ہم پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں سورہ آل عمران میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا فرما رہی ہیں؟ جب ان کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا تو کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے بچہ کہاں سے ہوگا، کیسے ممکن ہے، یہ پوچھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے یہ سوالات ہیں۔ تو آپ کے بزرگوں کو تو سب کچھ پتہ ہے، جن کو آپ نے بزرگ کہا ہے، ٹھیک ہے، جن کی اوتھینٹسٹی ہی نہیں پتہ کسی کو کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں، اب آپ بتائیے بی بی مریم کو نہیں پتہ اپنے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو ذرا سمجھ جاؤ تو اچھا ہے۔ مہد اور کہل اس کا ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں، اس کا یعنی اس کی یعنی تھوڑی سی گرامر کے ساتھ، لیکن یہ ہم آپ کو بتا دیں پالنا جو ہے نا، جو مہد کا ترجمہ پالنا کیا ہے انہوں نے، پالنے، تو پالنے میں ایک تو اردو میں بولتے ہیں نا پالنے والے ہیں، یعنی بچے کو پالنا۔ ٹھیک ہے، اور یہ پالنے جو کہیں جس کا ترجمہ یہاں بریکٹ میں کیا گیا پنگھوڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے جھولا، یا آپ اس کو کہیں گود۔ ٹھیک ہے، یہ وہ ہے، کیونکہ یہ مہد ہے نا، یہ مہد کا ترجمہ ہوا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے گود میں کلام کریں گے۔ وہ کب کریں گے کلام؟ گود کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کلام کریں گے۔ بی بی مریم کو جو بیٹا آتا ہوگا وہ کہاں بات کرے گا؟ گود کے اندر ہی بات کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ گود میں بات کرنا ان کا معجزہ ہوگا، لیکن کس طرح کی وہ گفتگو کریں گے؟ ایسے ہی بچوں والی گفتگو نہیں، فصیح و بلیغ گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ابھی پہلے جو اپنی بات پہ آتے ہیں۔ اور وہ کلام کریں گے اور وہ گفتگو کریں گے، کرے گا لکھا ہوا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ گہوارے میں، یہاں ترجمہ گہوارہ ہے یعنی گود میں۔ ٹھیک ہے،
اور ان کی گفتگو کیسی ہوگی؟ کیا جیسے بچے غوں غاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، علم غلم بچے بولتے ہیں اس طرح ہوگی؟ نہیں، بلکہ ان کی گفتگو ہوگی ایک فصیح و بلیغ گفتگو. وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کریں گے اور ان کی گفتگو بے معنی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں بھی نبوت کا وقار اور رسالت کی سنجیدگی پائی جائے گی. اس وقت بھی جو الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلیں گے وہ حقائق پر مبنی ہوں گے، حقائق سے لبریز ہوں گے. یعنی اس وقت میں بھی، جو معصومیت کے زمانے میں بھی، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اپنی رسالت کا ایسا زبردست اعلان کریں گے کہ کسی کو انکار کی مجال نہیں رہے گی. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی گفتگو بیان فرمائی ہے کہ کس طرح سے فصیح گفتگو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی اپنی ماں کی گود میں. دونوں حالتوں میں وہ کلام کریں گے. دونوں حالت کون سی ہوگی؟ وہ ایک حالت یہ ہے کہ جو اللہ نے بیان کیا کہ جو گود میں، اپنی ماں کی گود میں ہوں گے تو جب بھی وہ کلام کریں گے، اور دوسرا ہے کہ اللہ نے فرمایا یعنی مہد اور کہل، ٹھیک ہے، مہدی اور کہل. تو ان دونوں حالتوں میں، یعنی یہ حالت جو ہوگی یہاں پر پکی عمر ہے، یعنی وہ ایک جو ادھیڑ عمر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ادھیڑ عمر نہ انسان جوان ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے، جیسے 30 سے لے کے 40-45 سال تک یہ انسان کی ادھیڑ عمر کہلاتی ہے. تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ ما تکلم مولود فی صغرہ الا عیسیٰ و صاحب جریج، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور صاحب جریج کے سوا اور کسی بچے نے چھوٹی عمر میں گفتگو نہیں کی، کلام نہیں کیا، ٹھیک ہے. اب آئیے ہم آپ کو حدیث شریف دکھاتے ہیں. یہ ہمارے سامنے تو بخاری شریف ہے، کتاب احادیث الانبیاء، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی محدثین نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں. تو حدیث شریف دیکھیے 3436 ہے، اور فرمایا حدیث کافی طویل ہے، ٹھیک ہے، یہ قدرے بڑی نہیں بلکہ کافی طویل ہے، تو اس لیے ہم آپ کو حدیث شریف کا ٹکڑا سنائیں گے، پوری حدیث شریف نہیں سنائیں گے، کیونکہ ہمارا بھی یہاں پر موضوع جو ہے وہ ہے تفسیر قرآن. یہ محدثین کے نام ہیں، آپ اسناد کہہ سکتے ہیں، راوی کہہ سکتے ہیں، تو یہ تو پورے سلسلہ ہے. لیکن ہم چلتے ہیں یہاں سے. محمد بن سیرین یہ تابعی بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ تابعی بزرگ ہیں، ان سے بہت ساری احادیث مبارکہ یعنی روایت ہوئی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ پھر ان سے جو ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یتکلم، لم آ گیا تو یہ تکلم جو ہے یہ تکلم ہو گیا، میم پہ ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے. فی المہدی الا ثلاثۃ عیسیٰ علیہ السلام وکانا فی بنی اسرائیل رجل یقال لہ جریج یصلی فجاءتہ امہ فدعتہ فقال اجیبها او اصلی فقالت، ان کی والدہ نے کہا اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المؤمسات. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حدیث شریف کافی طویل ہے، پوری نہیں پڑھیں گے، بس ہم نے تھوڑا سا حدیث شریف کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے شروع کا. تو یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گود میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی. کیا ہے الفاظ یہاں پر؟ ثلاثۃ، ٹھیک ہے، 3 بچوں کے سوا گود میں کسی نے بات کی ہی نہیں. لم یتکلم فی المہدی، ٹھیک ہے، تو 3 بچوں کے سوا گود میں کسی بچے نے کلام نہیں کیا، بات نہیں کی. نمبر 1 ہے اول عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 ہے، دوسرے نمبر پر واقعہ ہے یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، نام ان کا کیا تھا؟ جریج تھا، جریج. وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے انہیں پکارا، انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں، ٹھیک ہے. اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بد دعا کی، اے اللہ اسے اس وقت تک یعنی موت نہ آئے جب تک یہ کسی یعنی جو گندی عورت ہوتی ہے اس کا منہ نہ دیکھ لے. تو اس پر ایک لمبا واقعہ ہے، پورا طویل حدیث شریف میں بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ظاہر یہاں مقصد اس کو پورا سنانا نہیں، کبھی سنا بھی دیں گے انشاءاللہ. تو بہت ساری ماؤں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اگر بچہ جواب نہ دے اور سنے نہیں، بات نہ مانے فوری طور پر، تو وہ بد دعا دینے لگ جاتی ہے، ہوتی ہے آج کے زمانے میں بھی ہے.
تو یعنی اس طرح سے انہوں نے بھی الفاظ کہہ دیے کیونکہ جریج نے جواب نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا تھا اپنی والدہ کی پکار پر، تو ماں جو ہے ناراض ہو گئیں اور جذباتی ہو گئیں اور کہا کہ یہ اس وقت تک اس کا انتقال نہ ہو میرے بچے کا جب تک کہ کسی طوائف کا منہ نہ دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرما لیا اور پھر ان کے ساتھ ہوا بھی یہی معاملہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے واقعہ طویل ہو گیا۔ ہم تیسرے بچے کی بات بتاتے ہیں کہ جو حدیث شریف میں تیسرے بچے کا ذکر ہے، وہ بچہ کون ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تیسرا بچہ۔ دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ حدیث شریف طویل ہے تو پوری نہیں پڑھنی ہے۔ تیسرا بچہ یہ دیکھیں گے، تیسرا واقعہ وہ اور ایک بنی اسرائیلی واقعہ ہے، یعنی اسرائیل کی خاتون تھی ایک، اپنے بچے کو کیا کر رہی تھی، فیڈ کرا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت عزت والا اور خوش پوش گزرا، یعنی ہوتا ہے اچھا گیٹ اپ ہے، اچھی سواری ہے، اچھا مطلب یعنی دیکھ کر لگ رہا ہے بہت اچھا، تو وہ گزرا تو اس عورت نے دعا کی، اے اللہ میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا دے، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کسی کو، آپ بہت متاثر ہو جاتے ہیں اور اب پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہی خوش نصیب ہو، یہی ملے اور آپ کے بچے کو بھی یہی ملے، یعنی کیسے خوش نصیب لوگ ہیں، ہم ایسا بعض اوقات یعنی خیال کرتے ہیں۔ لیکن بچہ اللہ کے حکم سے کیا ہوا، بول پڑا۔ یہ حدیث شریف ہے، ظاہر عربی بھی سناؤ اردو بھی پڑھوں ٹائم لگ جاتا ہے۔ بچہ بول پڑا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ دیکھیے حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، خاتون نے کہا اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے اللہ میرے بچے کو بھی ایسے ہی بنا دے۔ تو بچے نے کیا جواب دیا، اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے حدیث شریف کے الفاظ۔ بچے نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر کیا کیا بچے نے، یعنی اپنا فیڈ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اچھا تو اب ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ 3 بچوں نے کلام کیا گود میں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ظاہر بچے بولتے ہی ہیں لیکن گود میں جو فصیح و بلیغ لینگویج کے ساتھ گفتگو کرنا، بات کرنا، وہ صرف اور صرف 3 بچوں نے کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ میں نے آپ کو حدیث شریف دکھا دی لیکن یہ کہ اور نہیں دکھایا، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے اور بھی محدثین نے بیان کیا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو یہ بتایا۔ اب آگے چلیے کہ دیکھیے کہ احمد رضا کے جو حاشیے میں نعیم الدین مراد آبادی نے جو حاشیہ لکھا ہے، دیکھیے کہ انہوں نے کیا بیان کیا ہے بچوں کے گفتگو کے بارے میں، آپ کو ہم دکھاتے ہیں وہ بھی۔ دیکھیے حاشیہ نمبر ہے 76۔ حضرت مریم نے، یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے اور نعیم الدین مراد آبادی کا یہ حاشیہ ہے۔ حضرت مریم نے صغر سنی یعنی چھوٹے پن میں، گود میں، بچپن میں کلام کیا جبکہ وہ پالنے میں پرورش پا رہی تھی۔ پالنا وہی گود میں پرورش پا رہی تھی، پالنے میں یعنی گود میں پرورش پا رہی تھی، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے یہاں پر یہ باتیں ثابت کی، یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خوارق ظاہر فرماتا ہے۔ اچھا یہ تو آپ چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک ابھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں بی بی مریم علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ کسی کو کرامت دکھا نہیں رہی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ظاہر فرمایا تھا۔ یہ اصل میں دیکھیے یہاں پر آیت نمبر 38 پر جو ہے اس کا حاشیہ انہوں نے بنایا ہے۔ دیکھیں میں نے دکھایا آپ کو یہ 76، ٹھیک ہے، 37 سمجھ لیں، 76 جو ہے نا یہ حاشیہ ڈالا ہے اور میں نے آپ کو 76 حاشیہ ہی دکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر انہوں نے بات کی ہے کہ بی بی مریم کے کلام کرنے کی، وہی بات ہے کہ جب بی بی مریم نے زکریا علیہ السلام کو جواب دیا تھا کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا، بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آپ کے سامنے یہ بات۔ اب آپ بتائیے کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے جب کہ حدیث شریف موجود ہے کہ 3 بچوں کے سوا کسی نے کلام ہی نہیں کیا۔ تو بی بی مریم نے گود میں کب کلام کیا، نہ حدیث میں ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت سے آپ کہاں سے یہ بات نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بی بی مریم نے گود میں کلام کیا جیسا کہ ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہ ان کی اپنی بات ہے، آپ دیکھ لیجیے اس میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا ایک چیز یہ بھی ہے، دیکھیے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بھول بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مطلب ایسی بات نہیں تعجب خیز کہ غلطی نہیں ہو سکتی، بھول نہیں ہو سکتی، مسٹیک نہیں ہو سکتی، ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اور کوئی کتنے ہی بڑے اونچے عہدے پر بھی پہنچ جائے، کتنا ہی علم حاصل کر لے، پھر بھی غلطی کا امکان ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ امکانی خطا تو ہر وقت انسان کے ساتھ یعنی ایک کہنا چاہیے کہ لاحق ہے، لیکن ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز بیان کر رہے ہیں پبلک میں، ٹھیک ہے، ایک غلطی ہوتی ہے ذاتی، ایک غلطی ہوتی ہے بولتے بولتے انسان کچھ یعنی کچھ کا کچھ بولنا کچھ چاہ رہا تھا اور زبان سے ادائیگی کچھ اور بات ہو گئی،
تو یہ تو انسان کے ساتھ ہر وقت یہ چیز یعنی لاحق ہے، پاسبل ہے، کسی بھی وقت یعنی مسٹیک ہو سکتی ہے، زبان پھسل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بتاتے بتاتے بھی کوئی بات کہنا چاہ رہا تھا کچھ اور کہہ گیا، یا بے خیالی میں ہی کوئی غلط بات کہہ گیا، مطلب جو کہ مناسب نہیں تھی، موافق نہیں تھی، اس کے خلاف ہو گئی۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کوئی بات لکھ کر اور بغیر تحقیق کے، اگر آپ یہ بات لکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ احادیث میں بھی ساری باتیں موجود ہیں، تو ہمارے اور آپ کے لیے تحقیق ضروری ہے کہ ہم کوئی بات آگے اگر پہنچا رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، کسی کو میسج کر رہے ہیں، کوئی میسج ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا رائٹنگ میں کوئی کتاب ہم لکھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم تحقیق کر لیں کہ یہ بات کس حد تک جو ہے اوتھینٹک ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ہمیں ایسی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ جو آپ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی بات کے لیے آپ پہلے تحقیق کر لو، ٹھیک ہے، اگر کسی فاسق نے بھی آپ سے کوئی بات کہی ہے تو آپ تحقیق کر لو، ٹھیک ہے، فاسق کی بات پر بھی آپ تحقیق کر لو، ایسا نہیں کہ آپ نے سنا اور آپ نے بتا دیا۔ اب آپ کسی کوئی پڑھے کہے کہ بی بی مریم نے بھی کلام کیا تھا بچپن میں گود میں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اچھا بھائی آپ نے کہاں پڑھا؟ ہم نے تو وہاں پڑھا تھا ترجمہ کنز الایمان کے حاشیے میں پڑھا تھا، نعیم الدین مراد آبادی نے حاشیہ ڈالا ہے، وہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر انہوں نے لکھا ہے تو انہوں نے بھی اگر بغیر تحقیق کے لکھا تو یہ ظاہر ہے یہ اپنے ذمہ دار ہیں، اور اگر ہم بغیر تحقیق کی بات کو آگے پہنچائیں گے تو ہم اپنی بات کے ذمہ دار ہیں، اور غلطی ہو جائے تو انسان اپنی غلطی کو مان لے، رجوع کر لے اور توبہ کر لے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس بشارت کو فرشتوں سے سنا تو اپنی مناجات میں کہا ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، ٹھیک ہے، جو آگے ذکر ہے بلکہ اگلے صفحے پر ہے، تو مناجات میں آپ نے یہ عرضی پیش کی کہ میرے رب، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے تو مجھے یعنی چھوا تک نہیں ہے، مس تک نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا، یعنی میرے ہاں یہ بچہ کس طرح ہوگا، ٹھیک ہے، میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں اور ابھی کوئی میری شادی بھی ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یعنی فرمایا کہ کذالک یخلق ما یشاء، اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا امر اسی طرح عظیم ہے کہ کوئی چیز اسے مغلوب نہیں کر سکتی، اور یہاں اپنے فرمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز یعنی مغلوب نہیں کر سکتی، اور یہاں اپنے فرمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صراحت فرمائی یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں واضح طور پر فرمایا کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تاکہ کسی باطل پرست کے دل میں کوئی شبہ بھی باقی نہ رہے، اور مزید تاکید کے طور پر فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے یا ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ جب ارشاد فرماتا ہے تو کوئی چیز مؤخر نہیں ہو سکتی، اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے حکم کے فوراً بعد وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک کلمے یعنی ایک ہی ہوتا ہے، یعنی ایک کلمے ہی کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم ایک ہی بار حکم دیتے ہیں، دو بار نہیں، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے انسانوں میں ہے نا کہ ہم کسی کو کہتے رہتے، ایک باس ہے اپنے سب آرڈینیٹ کو حکم دیتا رہتا ہے، اگر بھول گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ابھی کر دیں گے جبھی کر دیں گے، بیمار ہو گیا تھا، یہ 100 طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حکم فرماتا ہے تو پھر اگلے بندے کی یا اگلے کسی چیز کی بھی کوئی حیل و حجت کی گنجائش باقی نہیں رہتی، بلکہ جس چیز کے لیے ارادہ فرما لیتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اور کب ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ فوراً ہو جاتی ہے، کتنی دیر لگتی ہے وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر،
ایسے ہو جاتی ہے کہ آنکھ جھپکنے کی طرح، یعنی ایک ہی لمحے میں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں کلام کیوں کیا؟ اس کی وجہ جو ہے سورہ مریم میں آپ کو مل جائے گی کہ گود میں کلام کرنے کی جو ان کی وجوہات ہیں۔ حضرت بی بی مریم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظاہر ہے ایک چیز ہے کہ وہ تو مشکل میں تھیں، تمام لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے، پتہ ہے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے ایسے وقت میں، تو ایک تو وہ مشکل میں تھی، دوسرے بے سر و سامانی کے عالم میں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اور کھجور کی جڑ کو، جو درخت تھا کھجور کا، اس کی جڑ کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا لو، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ میں احمد رضا ہی کا سنا رہی ہوں۔ بجز نخلت تو ساقط، تو تجھ پر یعنی گریں گی، نازل ہوں گی کیا چیز، یعنی کھجوریں نیچے گریں گی آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو ساقط علیہ کی روتا بن جنیاں، کیسی کھجوریں؟ پکی کھجوریں گریں گی، تازی تازی کھجوریں آپ کے پاس آئیں گی، گریں گی۔ فکلی، تو آپ کھا لیجئے گا، وشربی، اور آپ پی لیجئے گا، قریب سے ایک چشمہ گزر رہا ہے وہیں سے آپ پانی پی لیجئے گا، کھجوریں کھا لیجئے گا، بہترین غذا ہے کھجور جو ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈی کیجیے، وقرری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیجئے۔ پھر اگر تو کسی آدمی کو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ، کسی آدمی کو دیکھے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی نظر پڑے تو کیا کہیں آپ؟ دیکھیں تو آپ کہہ دینا، کیا کہہ دینا؟ فقولی انی نظر تو، ٹھیک ہے، آج میں نے رحمان کا روزہ مانا ہے، آج میں نے منت مانی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے چپ رہنے کا، ٹھیک ہے، آج میں نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے میں نے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، للرحمن، رحمان کے لیے، سومن، روزہ، ٹھیک ہے۔ فلن اکلم الیوم انسیا، تو آج ہرگز، ٹھیک ہے، فلن ہرگز، یہ مستقبل کے لیے، کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، ہرگز ہرگز یعنی کسی سے کوئی گفتگو مجھے کرنی ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کا روزہ مانا ہے، رحمان کے لیے میں نے روزہ مانا ہے، رحمان کے لیے منت مانی، انی نظر تو للرحمن، ٹھیک ہے، اس لیے مجھے بات کرنی نہیں، کیونکہ کیا بات کروں گی؟ اگر تو میں کہتی ہوں کہ نہیں میں بالکل پاسا ہوں، بالکل سچی ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے ظاہر ہے تم یعنی غلط بات کر رہی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ اور اگر میں اس کو اپنی طرف سے غلطی منسوخ کر لوں اپنے اوپر تو وہ بھی غلط ہوگا، بولنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو آج میں نے رحمان، پہلے زمانے میں یہ بھی تھا کہ یہ چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جیسے ابھی بھی ہم محاورے میں کہہ دیتے ہیں کیا تم نے چپ کا روزہ رکھا ہے کیا، بول دیتے ہیں نا، تو یہ ان کو کہا گیا۔ اور یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا کہ اگر آپ سے کوئی بات کرے، کوئی آدمی ملے، کچھ پوچھے کہ یہ بھائی آپ اتنی پارسا تھیں اور یہ پارسائی میں آپ نے یہ کیا کر لیا کہ گود میں بچہ لیے چلی آ رہی ہیں، تو آپ نے کہہ دینا ہے فقولی، تو آپ نے کہہ دینا ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، آپ نے ان سے یہ کہہ دینا ہے کہ مجھے تو بات کرنی نہیں ہے، میں تو آج رحمان کا روزہ مانا ہے چپ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی ایک بات، تو اسے گود میں لے کر اپنے قوم کے پاس آئی، فآتت، تشریف لائیں، بہی قومہا، تحملہ، اٹھایا ہوا تھا اس بچے کو، تشریف لائیں بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ، ان لوگوں نے کہا، پھر ان لوگوں نے جب دیکھا تو بولنے لگ گئے، بولنا شروع کر دیا، قالوا، سب کے سب کہنے لگ گئے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، شیئا فریا، کہ اے مریم بے شک تو نے بہت بری بات کی، بہت یعنی گندی بات کی آپ نے، یہ کیا کر دیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ، ماں کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور نہ تیری ماں، ٹھیک ہے، آپ کی ماں بھی بغاوت کرنے والی نہیں تھی، حد سے بڑھنے والی نہیں تھی، یعنی نکاح کے علاوہ کسی مرد کی طرف دیکھنے والی نہیں تھی۔ تو پھر بی بی مریم نے کیا کیا؟ جو سکھایا گیا تھا، جو اللہ نے ان کو الہام کیا تھا، سکھایا تھا، یا فرشتوں کے ذریعے سے جو ان کو بیان کیا تھا، اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ، فاشارت الیہ، اشارہ کیا اس بچے کی طرف، قالو، تو ان لوگوں نے جواب دیا، جن کے درمیان انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی اسی سے پوچھ لو، ٹھیک ہے، میں تمہیں کیا جواب دوں، میں تو رحمان کے لیے روزہ مان لیا ہے، اسی بچے سے پوچھ لو، اسی سے بات کر لو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، صبی کہتے ہیں بچے کو، وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو یعنی گود میں ہے۔ اب وہاں انہوں نے کوئی جھولا تو نہیں لیا ہوا تھا نا، جھولا ایک کہہ دیتے ہیں، جھولا میں بچہ جھولتا ہے نا، اس لیے جو پالنے میں ہے، جو یا گود میں جو بچہ ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں، صبیہ جو کہ بھی بچہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا بچہ، اس سے کیسے بات کریں، ٹھیک ہے، 1-2 دن کا بچہ تو غوغا بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اب اس سے کیسے بات کریں؟ بچے نے بات شروع کر دی، قالا، فرمایا، قالا کا مطلب ہوتا ہے فرمایا، کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب دیکھیے کوئی بچہ تو دور کی بات ہے، 5 سال کے بچے سے بھی آپ بات کریں گے جو بہت اچھی طرح تڑاق پڑاق بولنا جانتا ہوگا، وہ بھی اتنی
خوبصورت گفتگو نہیں کرے گا جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، انی عبداللہ. پتہ تھا نا کہ آنے والی قوم جو ہے کیسی بات کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کلمہ پہلا سکھایا کہ کس طرح آپ نے بولنا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں. یہاں سے کلام شروع کیا، کیونکہ آنے والی قوم کیا کہے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے، کوئی کہے گا روحانی بیٹا ہے، کوئی کہے گا کسی طرح کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا بنانے والی ہے قوم آپ کو. تو آپ نے پہلا ہی کلام جو ماں کی گود میں کیا، فرمایا کہ بلا تحقیق، یعنی بلا شک و شبہ تحقیق شدہ بات ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی میں کتاب لے کر آیا ہوں، یعنی مجھے کتاب ملے گی. ٹھیک ہے، اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا، یعنی غیب کی خبریں بتانے والا. ٹھیک ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. یہاں نبی کا ترجمہ انہوں نے غیب کی خبریں بتانے والا کیا، یہ ان کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہاں پر بات نہیں، میں نبی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی. ٹھیک ہے، مجھے کتاب عطا فرمائے گا اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا، یہ ترجمہ ان کا اپنا ہے. اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، یہ ترجمہ ہے. نبی کا ترجمہ انہوں نے غیب کی خبریں بتانے والا یہاں پر کر دیا. اب یہ ان کی مرضی ہے بہرحال. اور پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس نے مجھے مبارک کیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام سارا کچھ بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی طاقت بھی دی اور ان کو وہ الفاظ بھی سکھائے کہ جو انہوں نے بول کر ماں کی گود میں سب کو جو ہے مطمئن کرنے کی کوشش کی. اب وہ قوم اور بات ہے مطمئن ہو نہ ہو. ٹھیک ہے، میں کہیں ہوں، میں جہاں بھی رہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا. انبیاء کی شان، ان کی ذات بڑی بابرکت ہوتی ہے. میں اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اینا ما کنتم، تو میں جہاں کہیں بھی ہوں برکت والا ہی ہوں. نبی سے بڑھ کر برکت کسی سے حاصل نہیں ہو سکتی. اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے، یعنی واوصانی، مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کے لیے اور زکوٰۃ کے لیے. جب تک جیوں، ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، جب تک زندہ رہوں زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. اور اپنی ماں کے ساتھ، کیونکہ والد تو ہے ہی نہیں نا، بے والدتی، اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ کیا کروں؟ اچھا سلوک کروں، برم بے والدتی. ٹھیک ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کلام کیا. اس کے علاوہ کچھ ایسی بھی ہے احادیث کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے کچھ بچوں کے بارے میں آپ نے بیان کیا کہ وہ کلام کریں گے. اس امت سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ابھی جو ہم نے پڑھا کہ 3 بچوں کے علاوہ کسی نے کلام نہیں کیا، وہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد بھی واقعہ ہے اصحاب الاخدود میں. ہم اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے کہ جو کلام کی بات ہے. اس کے علاوہ جو یوسف علیہ السلام کے گواہی کے لیے جو بات ہوئی تھی اس پر بھی ہم بات کریں گے، تاکہ کہیں پر کوئی تفریق نہ رہے بلکہ تطبیق ہو جائے اور لوگوں کو آسانی سے بات سمجھ آ جائے. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی کہ وہ ماں کی گود میں کلام کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ ادھیڑ عمر میں بھی بات کریں گے. تو یہ تو ٹھیک ہے، آپ کا معجزہ تھا کہ آپ نے ماں کی گود میں کلام کیا. ٹھیک ہے، کیا تھا یہاں پر کہ یہ آپ کا کلام ایسا نہیں ہوگا جیسے بچے ابتدا میں بولا کرتے ہیں، مطلب بچوں کی طرح آپ کے گفتگو نہیں تھی. میں نے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو دکھا دی، سنا دی اور پڑھوا دی. آپ نے دیکھا کہ ان کی گفتگو وہ نہیں تھی جو بچے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بچکانہ گفتگو، بلکہ ان کی گفتگو ایک فصیح و بلیغ گفتگو تھی جو انہوں نے ماں کی گود میں کی. یہ تو آپ کا معجزہ تھا. لیکن بڑی عمر میں گفتگو کا یہ تو ظاہر سبھی بولتے ہیں، بڑی عمر میں کون نہیں بولتا. تو یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی کہ آپ جب آپ کی ایج ہو جائے گی، جب بھی آپ کلام کریں گے، تو اس سے کیا مقصد ہے یہاں پر یہ بیان کرنے کا. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اس کو بھی یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان کیا کہ اس کے ساتھ بڑی عمر کے کلام کا ذکر اس غرض سے کیا گیا کہ ان کا بچپن کا کلام بھی ایسا نہیں ہوگا جیسے بچے ابتدا میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ بہت ہی یعنی دانشمندانہ، عالمانہ، فصیح و بلیغ کلام ہوگا جیسے ادھیڑ عمر کے لوگ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیسی گفتگو کرتے ہیں؟ اچھی گفتگو کرتے ہیں نا، سمجھدار لوگ، دیندار لوگ. باقی تو ظاہر ہر طرح کی گفتگو کرنے والے آپ کو مل جائیں گے. اور اگر آپ اس بات کو لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے اور اس کی پوری تاریخ پر غور کریں تو اس جگہ ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا تذکرہ ایک مستقل عظیم فائدے کے لیے ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اسلامی اور قرآنی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، حدیث میں بیان ہوا ہے اور قرآن مجید سے بھی ثابت ہے یہ بات.
تو روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کو اٹھانے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ کہتے ہیں 30 سے 35 کے درمیان تھی، یعنی 30 سے 35 سال کے درمیان آپ کی عمر تھی۔ اچھا، جو یعنی شباب کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور ادھیڑ عمر جس کو عربی میں یعنی آپ کہتے ہیں یہ ہے نا کہل کہتے ہیں، وہ اس دنیا میں ان کی نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام یعنی 45 سال کے، ادھیڑ عمر کے، 40 سال کے، 35 سال کے، 40 سال کے، یا 35 سے اوپر کے آپ کی ایج نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ 50 سال تک جیسے کہے جاتے ہیں نا، 50-55 سال کے لوگ بھی ادھیڑ عمر، تو وہ تو آپ کو ایج دنیا میں بھی ملی نہیں، اس عمر کو آپ پہنچے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام جب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب کہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں۔ تو اس لیے جس طرح ان کا بچپن کا کلام معجزہ تھا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ادھیڑ عمر کا کلام کرنا بھی معجزہ ہی ہے۔